حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ بیٹھے تھے تو ایک عورت حاضر خدمت ہوئی اور آ کے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے بتائیں کہ میرے گھر بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا رک بیٹھ۔ آپ کوئی طور پہ گئے اور جا کے عرض کرتے ہیں کہ یا الہ مالک، تیری ایک بندی آئی ہے اور پوچھتی ہے کہ میرے گھر بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو آواز غیبی آئی کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، جا کے اسے بتا دے کہ اس کے گھر اولاد نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام آئے، وہ منتظر بیٹھی تھی۔ آپ نے اسے کہا کہ تمہارے گھر بیٹا نہیں ہوگا۔ وہ روتی ہوئی آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے چلی گئی۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا تو وہ اس حالت میں جناب کلیم اللہ کے پاس آئی کہ اس نے گود میں چاند سا بیٹا اٹھا رکھا تھا اور آ کے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ نے فرمایا تھا نا کہ نہیں ہوگا، اب یہ دیکھیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اب آپ اللہ کے نبی تھے، یقین پختہ تھا، معرفت تھی کہ دینے والا اللہ ہے، دینے والی خدا کی ذات ہے، اسے بیٹا کہاں سے مل گیا۔ خیر آپ کوئی طور پہ گئے اور جا کے عرض کرتے ہیں، یا الہ مالک، ایک دفعہ میں نے تیری ایک بندی کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے گھر بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یا الہ مالک، تو نے فرمایا تھا کہ کلیم جا کے اسے کہہ دے کہ اس کے گھر اولاد نہیں ہوگی۔ آج وہ اس حالت میں میرے پاس آئی ہے کہ اس نے گود میں ایک چاند سا بیٹا اٹھا رکھا ہے۔ جب جناب کلیم اللہ نے یہ سوال کیا تو آواز غیبی آئی، کلیم جا اور بنی اسرائیل میں سے انسان کا گوشت لے کے آ۔ بنی اسرائیل میں جا اور بنی اسرائیل میں سے انسان کا گوشت لے کے آ۔ اب حضرت کلیم اللہ گئے، چھری لی، برتن لیا، بنی اسرائیل میں گئے اور ہر بندے کو کھڑا کیا۔ وہ بھائی اللہ نے انسان کا گوشت مانگا ہے لیکن کسی نے نہ دیا۔ خیر آپ جب کوئی طور پہ واپس جانے لگے نا تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درویش بیٹھا ہے، حال مست، کوئی اسے دائیں بائیں، خزاں بہار، کوئی اسے گرمی سردی کی پرواہ نہیں، بیٹھا ہے۔ جناب کلیم اللہ نے کہا چلو اس سے بھی پوچھ لیتا ہوں، حجت ہی ہو جائے گی۔ جناب کلیم اللہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ نے انسان کا گوشت مانگا ہے، میں ابھی بنی اسرائیل میں سے ہو کے آ رہا ہوں، کسی نے نہیں دیا، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اب مفسرین فرماتے ہیں، لکھا ہے کتابوں میں، جب کلیم اللہ نے کہا نا کہ اللہ نے انسان کا گوشت مانگا ہے، کسی نے نہیں دیا، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے، وہ بازو آگے کر کے کہتا ہے حضور اتار لیجئے، حضور اتار لیجئے۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ پوری بنی اسرائیل میں سے کسی نے نہیں دیا، اب یہ کہہ رہا ہے اتار لیجئے۔ خیر آپ نے برتن اور چھری دی، آپ نے فرمایا خود ہی اتار دو۔ اس نے بازو سے گوشت اتارا، آپ علیہ السلام کو دیا۔ آپ علیہ السلام جب جانے لگے نا تو وہ پیچھے سے آواز دے کے کہتا ہے حضور ٹھہر جائیے۔ آپ رک گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی کیا؟ وہ کہتا ہے حضور میں نے بازو سے گوشت اتار کے دیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے گردن سے گوشت مانگا ہو، اللہ نے، اللہ اکبر، اللہ نے گردن سے گوشت مانگا ہو۔ صاحب سب کا ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے۔ وہ کہتا ہے حضور ہو سکتا ہے اللہ نے گردن سے گوشت مانگا ہو۔ آپ نے چھری دی، اس نے گردن سے گوشت اتارا اور برتن میں رکھا۔ آپ علیہ السلام نے برتن پکڑا اور جب جانے لگے نا وہ پھر پیچھے سے آواز دیتا ہے حضور رک جائیے۔ آپ پھر رک گئے، بھائی اب کیا ہے؟ کہنے لگا حضور میں نے بازو سے گوشت دیا ہے، میں نے گردن سے گوشت دیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے رخسار کا گوشت مانگا ہو۔ صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے رخسار سے گوشت مانگا ہو۔ آپ نے برتن دیا، اس نے رخسار سے گوشت اتارا اور برتن میں رکھا۔ آپ پھر جانے لگے تو پھر آواز دیتا ہے اے اللہ کے نبی علیہ السلام رک جائیے۔ آپ پھر رک گئے۔ فرمایا اب کیا ہے؟ کہتا ہے حضور میں نے بازو سے گوشت دیا ہے، رخسار سے دیا ہے، گردن سے دیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے پنڈلی کا گوشت مانگا ہو سکتا ہے اللہ نے ٹانگ کا گوشت مانگا ہو سکتا ہے اللہ نے ران کا گوشت مانگا ہو سکتا ہے اللہ نے پیٹ کا گوشت مانگا ہو سکتا ہے اللہ نے سینے کا گوشت مانگا ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے جسم کی ایک ایک بوٹی اتار کے خدا کے نام پہ حضرت کلیم اللہ کے برتن میں ڈال دی۔ جناب کلیم اللہ بڑے حیران ہوئے، گئے کوئی طور پہ، آواز غیبی آئی کلیم کیا بنی؟ عرض کرتے ہیں یا الہ مالک میں بنی اسرائیل میں گیا، کسی نے تیرے نام پہ گوشت نہیں دیا، چلو کوئی بکرے کا ہوتا، کوئی بھینس کا ہوتا تو کوئی دیتا، انسان کا گوشت کسی نے نہیں دیا۔ میں ہر بندے سے پوچھا، ہر بندے کو کہا کہ خالق کائنات نے انسان کا گوشت مانگا ہے لیکن کسی نے نہیں دیا۔ ابھی تیرا ایک دیوانہ ملا کہ جس نے اپنے جسم کی ایک ایک بوٹی اتار کے دے دی۔ خالق کائنات نے فرمایا کلیم اس عورت نے پوچھا تھا، تم سے پوچھا تھا کہ میرے گھر اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ کلیم اسے جا کے کہہ دے کہ اس کے گھر اولاد نہیں ہوگی، تو نے تو اسے جا کے کہہ دیا تھا۔ جب وہ تیری بارگاہ سے اٹھی تھی تو وہ گھر نہیں گئی تھی بلکہ وہ میرے اسی بندے کے پاس آ گئی تھی۔ اے کلیم اب تو مجھے بتا، اگر وہ دیوانہ میرے نام پہ اپنے جسم کی ایک ایک بوٹی دے سکتا ہے تو کیا میں اس کے مانگنے کا صدقہ اس عورت کو ایک بچہ نہیں دے سکتا تھا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل تو نہیں۔ فرمایا کلیم وہ تیری بارگاہ سے اٹھ کے اس کے پاس آ گئی تھی، اب اس نے مجھ سے اس کے لیے مانگا تھا،
جب یہ اپنے جسم کی ایک ایک بوٹی میرے راہ میں دے سکتا ہے، میرے نام پہ دے سکتا ہے، تو میں تو پھر بڑا سخی ہوں، میں تو پھر سب کریموں سے بڑا کریم ہوں، میں تو پھر سب دینے والوں سے بڑا دینے والا ہوں۔ جب یہ میرے نام پہ جسم کی ایک ایک بوٹی دے سکتا ہے تو پھر میں بھی اس کے مانگنے کا صدقہ اس عورت کو بیٹا دے سکتا ہوں۔ فرمایا اس نے مانگا ہے تب میں نے اس عورت کو بیٹا دیا ہے۔